رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں۔ وہ گناہ جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، وہ گناہ جو ہم سے انجانے میں ہو جاتے ہیں، اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور وہ اللہ سے استغفار 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 بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے راضی رہتا ہے کہ یہ میرا بندہ غلطی کر کے میرے پاس آیا ہے، اور اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ پکڑ ان لوگوں کی ہے جو غلطی پہ غلطی کرتے ہیں لیکن اپنی غلطیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے، اس لیے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور یاد رکھنا اپنے گناہوں کی معافی آپ کو خود مانگنی ہے، کوئی آپ کے لیے معافی نہیں مانگے گا۔ اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارے لیے معافی مانگیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ اپنے لیے معافی نہیں مانگتے تو ہمارے لیے معافی کیا مانگیں گے۔ اپنی خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی معافی ہمیں خود مانگنی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمارا ایک پلان ہوتا ہے، آج ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، لیکن ہم زندگی میں یہ پلان نہیں بناتے کہ آج ہم نے اتنی دفعہ استغفار پڑھنا ہے، آج ہم نے اتنی دفعہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، آج اتنی دفعہ اللہ سے بخشش مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے وہ خطائیں جو ہم سے جان بوجھ کے ہو گئی ہیں، وہ خطائیں جو انجانے میں ہو گئی ہیں، ان کی بخشش فرما دے، اللہ پاک ہم پہ رحم فرما دے، اللہ پاک ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اس لیے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلائیں، اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔